سورہ نوح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورت کی ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اسی سے یہ نام ماخذ ہے۔ ترجمہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ زمانہ نزول سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی۔ مضامین، پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ حق اور منکرین کے انکار و سرکشی وغیرہ کا تفصیلی تذکرہ ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری دعوت حق پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی راہ حق پر لگا دینا نہیں۔ داعی حق کی فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں ساری زندگی ختم ہو جائے اور کوئی شخص اس کی دعوت پر لبیک کہے تو بھی داعی حق ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتمام حجت کے بعد نتیجہ عمل ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اعتبار تعداد کی قلت و کثرت کا نہیں ہے، اور نہ اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن ہے۔ خدا کے فیصلہ عذاب میں کوئی بد کردار مستثنی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا خونی رشتہ خدا کے مقرب ترین بندے ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان متقی بندوں کو جو آزمائشوں میں پورا اتریں، دنیا اور آخرت ہر جگہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ حق کے انکار اور اس کی مخالفت میں پیش وہی لوگ رہتے ہیں جو دنیاوی آسائشوں میں عزت اور مال و دولت کے حریص اور خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ داعی حق انسانیت کی فلاح کے لیے ہمدردی و دل سوزی سے سرشار رہتا ہے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا کرتا بھی ہے تو اتمام حجت کے بعد، اور وہ بھی کسی جذبہ انتقام کے ماتحت نہیں، اور نہ اپنے کسی ذاتی نفع و آرام کے جذبے سے، بلکہ دوسرے بندگان خدا ہی کی بھلائی و ہمدردی کی خاطر۔ رکوع نمبر 1، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک۔ اس سورت کے ان دونوں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ حق اور منکرین کا انکار و سرکشی اور نتیجے کا تفصیل سے بیان ہے کہ کس طرح خدا کے ایک جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، خدا کی عبادت اور اللہ کے احکام پر عمل کی نصیحت کی، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رکھی تھیں۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا، ان پر آوازیں کسیں، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ملک بدر کر دینے کی دھمکی دی۔ آخرکار 950 سال تک متواتر دعوت دیتے رہنے کے بعد، معدود چند افراد کے سوا جب پوری قوم نے شدید مزاحمت ترک نہ کی اور انکار و سرکشی پر اصرار حد سے آگے بڑھ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ شدید طوفان آیا اور سارے کافروں اور بت پرستوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔